اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث، جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے روزانہ کی بنا پر یہ اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، اگر پسند فرمائیں تو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، آیات مبارکہ 37، 36 تا 40 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ تفسیر۔ میرا رب، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف خدائے واحد کی بندگی کرو۔ اب یہ جو تم نے ان کو بندے کے بجائے خدا بنا لیا ہے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے، تمہارے پیشوا کی یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، یعنی عیسائیوں کے گروہ، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔
یہاں وہ تقریر ختم ہوتی ہے جو عیسائیوں کو سنانے کے لیے نازل فرمائی گئی تھی۔ اس تقریر کی عظمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اس کو پڑھتے وقت وہ تاریخی پس منظر نگاہ میں رکھے جو ہم نے اس سورے کے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ یہ تقریر اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کہ مکے کے مظلوم مسلمان ایک عیسائی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے اور اس غرض کے لیے نازل کی گئی تھی کہ جب وہاں مسیح کے متعلق اسلامی عقائد کا سوال چھڑے تو یہ سرکاری بیان عیسائیوں کو سنا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اس امر کا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو کسی حالت میں بھی حق و صداقت کے معاملے میں مداہنت برتنا نہیں سکھایا ہے۔ پھر وہ سچے مسلمان جو حبش کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی قوت ایمانی بھی حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے عین دربار شاہی میں ایسے نازک موقع پر اٹھ کر یہ تقریر سنا دی جب کہ نجاشی کے تمام اہل دربار رشوت کھا کر انہیں ان کے دشمنوں کے سپرد کر دینے پر تل گئے تھے۔ اس وقت اس امر کا پورا خطرہ تھا کہ مسیحیت کے بنیادی عقائد پر اسلام کا یہ بے لاگ تبصرہ سن کر نجاشی بھی بگڑ جائے گا اور ان مظلوم مسلمانوں کو قریش کے قصائیوں کے حوالے کر دے گا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کلمہ حق پیش کرنے میں ذرا برابر تأمل نہ کیا۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے وصال یعنی بغیر افطار کیے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کھانے پینے والے جیسے شخص کی قوت پیدا فرماتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب الصوم، حدیث نمبر 1964۔ فوائد۔ میں تم جیسا نہیں ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا جو خصوصی ربط و تعلق ہے وہ تم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس تعلق خصوصی کی وجہ سے میرا رب میرے اندر کھائے پیے بغیر ہی وہ قوت پیدا فرما دیتا ہے جو تمہیں کھانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے بلا ناغہ اور مسلسل روزے رکھنا آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی اقتداء امت کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے، اور ایسے خصوصی معاملات میں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت وغیرہ سے، آپ کے فرمان پر عمل ضروری ہوگا، آپ کے عمل پر نہیں۔ البتہ جہاں خصوصیت کی صراحت یا اس امر کی واضح دلیل نہیں ہوگی وہاں آپ کا عمل بھی واجب الاتباع ہوگا۔ ناظرین السامعین محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ روزانہ کی بنیاد پر اپنے میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کے لیے اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضرور اسے سبسکرائب کیجیے گا اور
اپنے دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ ایسے آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔